آج ہم آئے اور جیسی اسی وہ انٹرچینج سے اترے تو سامنے بہت بڑا بورڈ لگیا سی. ایک طرف جناب اس یہودی کے ایجنٹ کی تصویر لگی جو یہ کہتا ہے میں مدینہ کی ریاست کا دعوے دار, جو یہ کہتا ہے میں محمد عربی کا غلام. خدا کی قسم جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کا چہرہ دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے. اللہ کے ولی کی یہ نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جاتی. لاکھوں لوگوں میں ہمارے اکیلے امیر مجاہدین بیٹھے ہوتے تھے تو نمایاں ہوتے تھے, چہرہ یوں چمک رہا ہوتا تھا. بتاؤ امیر مجاہدین کا چہرہ دیکھ جانے کے بعد اللہ کی یاد نہیں آتی تھی؟ کیسا چہرہ جون سا ہے وہ چمکتا تھا. ٹھیک ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو اس وقت کے کافر, آج کا تو یہ شکر کافرہ علی ہے یا نہیں ہے یا نہیں, کرتوت کالے کافرہ علی. تو پھر بھی دعویٰ ہی ہے جی میں حضور کا غلام نہیں. حضور کا غلام ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ امام اعظم کے شاگرد ہیں. اس وقت کے کافر آپ کا یوں چہرہ دیکھتے تھے, چہرہ دیکھ جانے کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ کہتے سے جناب تو تو پتہ ہی کوئی نہیں, ایمان کیا, اسلام کیا, قرآن کیا. یرا ایک بندہ کا چہرہ دیکھ جانے کے بعد تم نے جناب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. وہ آگے سے کہتے تھے یرا یہ تو جو ان کے نبی ہے نا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور یہ تو ان کے غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلاموں کے شاگرد امام محمد کا یہ عالم ہے, تو سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا کام کرے گا. تو اس کو جواب نہیں دینا پڑے گا, جواب ہر کسی کو دینا پڑے گا. اب سنیں جی, شیطان سے نا شیطان دی پابندی لگ گئی کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے. اس وقت جو جانور تھے نا ان میں سب سے خوبصورت ترین جانور تھا سانپ. کیا تھا؟ سانپ کی ٹانگیں کتنی تھی؟ 4. ٹھیک ہے, 4 ٹانگیں تھی, اور سانپ خوبصورت ترین جانور تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا خادم تھا. شیطان مختلف جانوروں کے پاس گیا, اس نے اپنا آپ پیش کیا کہ میں نے تسی کسی طرح چھپا کے دربان میں اندر جان کو نہیں دینا, تسی میں کسی طرح جنت لے جاؤ, میں نے جون سا نا جنت میں اپنی شیطانی کرنی ہے. ساروں کے پاس گیا, ساروں نے نہ کی. شیطان نے کہا ٹھیک ہے میں تنوں لے کے جاؤں گا. کس طرح جانا؟ اس کا تو منہ کھول, میں تیرے پیٹ کے اندر وڑ جانا. ٹھیک ہے, تو اندر چلا جانا, تو میں جا کے نا جنت میں جیسے تم پہنچو گے میں تمہارے منہ سے باہر آ جاؤں گا. ایسے ہی ہوا, جیسے وہ سانپ پہنچا, خوبصورت ترین جانور ہے, 4 ٹانگیں بھی ہے. جیسے وہ جنت میں پہنچا, شیطان جناب چھلانگ مار کے منہ تو باہر آ گیا. اسی وقت شیطان نے کیا کیا, اس کے منہ سے باہر آنے کی دیر تھی. یرا سانپ تو جانور, ہر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں خیر ہے, ہم نے تو حمایت ہی کی, اس میں کون سی کوئی ایسی بات, اور یہ تو جانور ہے سانپ. 4 ٹانگیں بھی تھی, خوبصورت ترین بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم نے اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کی. خالی آدم علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کر دی گئی ہے تم پر لعنت. آگے وہ 4 ٹانگیں اس کے پیٹ کے اندر مڑ گئی, 4 ٹانگیں ختم ہو گئی. ہمیشہ کے لیے قیامت تک اس سانپ کی نسل جو سی ہے وہ پوری زندگی پیٹ کے بال زمین پر رینگنا اس کا مقدر بنا دیا گیا, مٹی کھانا اس کا رزق بنا دیا گیا, چہرہ اس کا بس کر دیا گیا. اور آگے سنیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں, سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد, اس دن کے بعد ہماری اور سانپوں کی دشمنی ختم نہیں ہوئی. صرف ایک بے وفائی کی آدم علیہ السلام سے. آقا و مولا فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ابھی تک قیامت تک ہماری سانپوں کے ساتھ دشمنی ختم نہیں ہوئی. اور وہ انسان جس نے خوف کی وجہ سے سانپ کو قتل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اے سانپ, آج کے بعد تو نے آدم کے ساتھ بے وفائی کی, آج کے بعد قیامت تک تو تمام انسانوں کا دشمن ہے اور وہ تیرے دشمن ہے. آج کے بعد جب بھی تو انسان کے ہاتھ لگے گا تیرا سال کچلنا تیرا مقدر بنا دیا گیا ہے. اب کوئی بندہ آج عقل کے گھوڑے دوڑائے, وہ کہے جرا وہ تو وہ سانپ تھا, آج تو اتنی صدیاں گزر گئی, پتہ نہیں ہزاراں لکھاں سال گزر گئے, آج کے سانپ کا کیا قصور ہے. تو یہ آدم کے ساتھ اس نے بے وفائی کی
تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں پھر ان کا حال کیا ہوگا، سوچ لیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آقا و مولا کو یہ فرماتے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سام کو مارنا ایسے ہی ہے جیسے تم نے کسی کافر مشرک کو قتل کر دیا۔ یہاں تو سام کو بھی معافی نہیں ملی تو ہمیں معافی مل جائے گی۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام آگے دنیا میں جب آگے نا تو آپ تنہا بیٹھے تھے تو ایک ابابیل، ایک پرندہ ابابیل، پتہ نا ابابیل کا سب کو، ایک ابابیل اڑ کر نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے بیٹھی، اس نیت سے کہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اکیلے تنہا بیٹھے ہیں تو چلو میں اتنی سی خدمت ان کی کر دوں۔ لمحہ بھر کے لیے آ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ ابابیل بیٹھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پرندے تو نے میری نبی کی اس طرح خدمت کی۔ آگے سنو، اللہ نے فرمایا تو نے اتنی لمحے بھر کے لیے ایسی خدمت کی تو سن، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہم نے چھری کو تیرے گردن کے اوپر سے اٹھوا دیا ہے، تیرا کبھی بھی شکار نہیں کیا جائے گا، نہ تجھے ذبح کیا جائے گا، اور ہم نے انسان کے دلوں کے اندر تیری محبت ڈال دی ہے۔ اب بتاؤ ابابیل کی ہمارے دلوں میں محبت ہے یا نہیں ہے؟ اب پھر ابابیل سے کتنا بڑا کام کیا، لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل وارسل طیرا ابابیل۔ ٹھیک ہے، تو کی محمد سے وفا تو نے، یہاں آدم کے ساتھ وفا کی ہے تو ابابیل جناب ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے، لمحہ بھر کے لیے بیٹھی۔ تو اب بتاؤ یار وہ ممتاز قادری جس نے پھانسی کا پھندا چھول دیا، یہ تو لمحہ بھر کے لیے بیٹھی آدم کے پاس، تو وہ ممتاز قادری جو 5 سال اڈیالہ کی جیل میں بیٹھا، اور وہ امیر المجاہدین جو حالت معذوری میں کوٹ لکھپت کی جیل میں 6 مہینے قصوری چکی میں بیٹھے، اور اس نے تو ایک لمحہ گزارا، اور وہ امیر المجاہدین جس نے پوری زندگی اللہ کے رسول کے نام کر دی۔ پھر بتاؤ کہ دربار مصطفیٰ میں اور اللہ کے پاس سے امیر المجاہدین کا مقام کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم اتنے دور سے آپ کے پاس آئے ہاتھ جوڑنے کے لیے۔ وہ ممبر سازی کیمپ لگا ہوا ہے، تحریک لبیک کی شمولیت کرنی ہے صاحب نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آج جاتے فارم پر کر کے جائیں، تو پھر جب لبیک والوں کے جنازے اٹھتے ہیں تو وہ بھی تاریخی ہوتے ہیں پھر، ٹھیک۔ تو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے وفا کرنی ہے، بس بات ختم ہوگی، ڈرنا نہیں ہے، ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مومن کا جو رنگ ہے، طرز ہے، وہ ایک ہی ہے۔ مومن کا سر جو ہے وہ در در پہ نہیں جھکتا، مومن کا سر صرف اور صرف ایک ہی در پہ جھکتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔